بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13واں پارہ ہے جو سورہ یوسف، سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم پر مشتمل ہے۔ سورہ یوسف یہ 12ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، 12 رکوع ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھائی بھی 12 ہیں۔ سورت بھی 12ویں پارے سے شروع ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان ہوا۔ اس واقعے کو اللہ نے احسن القصص فرمایا، اور دوسری اس سورت کی اور اس واقعے کی خصوصیت یہ ہے دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اللہ نے مختلف جگہوں پہ بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام کا سورہ یوسف کے علاوہ غالباً صرف 2 جگہ پہ نام آتا ہے، اور تفصیل سے اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ اس واقعے سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں صرف ان کی طرف اشارہ کیے دیتے ہیں، مکمل پورا واقعہ سنانے کی ضرورت نہیں۔ ایک تو اس صورت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیں نہیں، دیکھیے یوسف علیہ السلام کو اپنے ہی بھائیوں نے اپنے ماں باپ سے دور کیا اور اپنے علاقے سے نکال دیا، بیچ دیا، جلا وطن کر دیا، تو بعد میں اللہ نے ان کو وہ عزت عطا فرمائی کہ یہی سارے بھائی وہ سائل بن کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے واقعات پیش آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنوں نے نکالا، مکہ سے نکالا، اپنے ہی شہر سے نکالا، آبائی گاؤں سے نکالا، رشتہ داروں سے دور کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی یوسف علیہ السلام کی طرح کہ پھر وہی جو سرداران مکہ تھے وہ مجرم بن کے سامنے کھڑے ہوئے، اور وہ معافی کے خواستگار تھے اس وقت۔ تو یہ ایک بڑا سبق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ جس طرح ان بھائیوں نے حضرت یوسف کے ساتھ غلط کیا تھا، اور جب پتہ چلا کہ یہ یوسف ہیں تو حضرت یوسف سے معافی مانگنے لگے، تو حضرت یوسف نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کسی بھی قسم کی تم پر کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ کچھ یہی جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا فتح مکہ والے دن۔ آپ نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، فرمایا کہ آج کا دن یہ رحمت کا دن ہے، میں اپنے بھائی یوسف کی طرح کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم۔ اس واقعے سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں، نمبر 1، مصیبت نعمت بن جاتی ہے کہ انسان تکلیفوں کے بعد بادشاہ بن گیا۔ نمبر 2، حسد بڑی بری بیماری ہے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسد نیکیوں کو یوں کھاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو۔ پہلا دنیا میں قتل بھی حسد کی بنیاد پر ہوا۔ حضرت حابیل کو جو قتل کیا گیا حسد کی بنیاد پر قتل کیا گیا۔ عفت کی زندگی بڑی بہترین زندگی ہے، اس کا ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ جیل ہو جو بھی ہو، انسان اپنے موقف کو نہ چھوڑے، مشن نہ چھوڑے۔ یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی دعوت توحید دی، اور فرمایا کہ خواب کی تعبیریں جو ہیں یہ ایک بڑا بہترین یہ فن ہے، لیکن اس میں یہ بات ہے خواب کسی اچھے انسان کو بیان کیا جائے، اور خواب جو بیان کر دیا اس کی تعبیر، تو پھر خواب اسی طرح پورا ہو جاتا ہے۔ اسی میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بھائی یوسف نے وہ جلدی کی ہے، مصیبت کو قبول کر لیا، لیکن اگر اللہ سے عافیت مانگ لیتے اللہ مصیبت سے بھی بچا لیتے، عافیت بھی عطا فرما دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدہ بھی قبول کیا، جبکہ عہدہ مانگنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو یاد رکھنا عہدہ قبول کرنا 2 صفتوں کے ساتھ جائز ہے، حفیظ اور علیم۔ اگر کوئی آدمی حفیظ بھی ہے، علیم بھی ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر یہ ڈر ہو دوسرے لوگ غلط کام کریں گے اور برے لوگ سامنے آ جائیں گے، تو پھر اس موقع پہ جو متقی پرہیزگار ہے اور کام کو جانتا اس کو چاہیے کہ آگے آ جائے۔ سورۃ الرعد، یہ رعد کا معنی ہے گرج۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رعد بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ تینوں بڑے عقائد توحید، رسالت، قیامت کا ذکر ہے۔ ایک یہ فرمایا اس صورت میں کہ اللہ رب العزت نے انسان کی حفاظت کے لیے بے شمار فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ اسی صورت میں اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ہر شخص چونکہ سکون قلب چاہتا ہے، اور سکون قلب اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سورہ ابراہیم، یہ سورت بھی مکہ میں نازل ہوئی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب صحرائے مکہ میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے، اس موقع پہ کچھ دعائیں فرمائی تھیں، اس دعا کا ذکر اس صورت میں ہے، اسی مناسبت سے صورت کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ اس کے دوسرے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں جو شکر کرے گا تو نعمت بڑھا دیں گے، اور جو کفر کرے، جو ناشکری کرے گا، فرمایا پھر ہمارا عذاب ان کے لیے بہت سخت ہو جائے گا۔ توکل کو بھی حکم فرمایا۔ شیطان کی وہ باتیں جو روز محشر اللہ کرے گا اللہ کے حضور، تو اس کا ذکر ہوا، یعنی کہ شیطان سے کسی بھی قسم کا یارانہ اور دوستی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس میں ایک دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعا بڑی محبوب دعا ہے، جس میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، جمیع مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا مانگنا ٹھیک نہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جبکہ ان کو دعا مانگنے سے روک دیا گیا تھا۔ یاد رکھیے یہ بات غلط ہے، اور قرآن پاک میں جب اس دعا کا ذکر ہے تو اس دعا کے مانگنے میں بھی کوئی کسی بھی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ بسم اللہ